قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہم عدو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، تو گھر والے دیکھیے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے، ایک بات مذکر بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی، اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے استعمال ہوگی۔ چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ان کی بیوی تھی پاس، بالکل انہی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے، اور وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات طے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں۔ اچھا، غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر، حضرت فاطمہ پر، حسنین کریمین پر، کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے یا نہیں۔ یہ تو جس میں نے بنیاد بنائی ہے، تمہید باندھی ہے۔ آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون سی شخصیات شامل ہیں؟ ہاں جی، میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی الاسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہے، اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک، جی، اس میں اہل البیت سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کے ٹھیک ہے، اور وہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، اس میں بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں، میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے، میں بتا دوں کیمرے میں، جی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی الاسلام کی بیوی ہے نا جی، انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں، حسن و حسین، فاطمہ اور سیدنا علی۔ یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں۔ تو صحیح مسلم میں جو غدیر خون کی حدیث ہے نا، قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک، اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم۔ وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد اس نے سلوک کرنا، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس حدیث میں نبی الاسلام نے جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ ہیں جو آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں، جن کو کربلا میں قتل کیا گیا۔ اگلی بات سنیں، مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خاوند اسے عقد میں رکھے، جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی، لیکن جو اولاد ہوتی ہے، جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ اچھا، اب زید ابن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے، حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا نبی الاسلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا۔ نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ پہلے، میں بات پوری کر لوں، ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا، برا سلوک ہوا ہے حضور کی اولاد کے ساتھ۔ نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی، ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں، کیونکہ وہ کمپیٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا، اور اہل بیت تو ویسے عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے۔ تو نبی کی جو بیوی ہے نا، انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے، شیعان علی کی طرف سے بھی
اور शियाने बनु उमैया की तरफ से भी, क्योंकि दोनों के लिए रिस्पेक्टेबल। और देखे ना अम्मार इब्न यासिर का खुतबा है बुखारी में कि लोगों, आयशा निकल चुकी है बसरा से अली से लड़ने के लिए, लेकिन याद रखना वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, मोमिनीन की मां है। तो यानी उम्महातुल मोमिनीन ने कोई बुरा वक्त नहीं देखा जो बुरा वक्त देखा है अहलुल बैत ने। लेकिन आपने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ वो तो अंडरस्टूड है कि जी वो अहलुल बैत, हाँ जी। यानी आपका मौक़िफ़ यही है, चाहे आप उसको पहले रखें बाद में रखें कि जी अज़वाज मुतहहरात, और ये रिकॉर्डेड है 2012 से रिकॉर्डेड। जी अच्छी बात।